یہ جو بدماشی وہاں پہ کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، اور یہ غریبوں کی امانت ہے، ہم غریبوں تک دوبارہ یہ پہنچا کے دم لیں گے۔ ہم القادر کو کسی صورت بھی اہل رائیونڈ کے اور جو نواز شریفیہ جو فیملی ہے اس کے ہاتھیں نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہ وہ غریبوں کی امانت ہے، عمران خان صاحب نے یہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ وہ غریبوں کے لیے وہاں پہ مفت تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ آپ نے القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس فریز کیے، آپ پروسیکیوشن جو ہے آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ منی لانڈرنگ ہے۔ نہ یو کے کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، نہ پاکستانی عدالتوں سے یہ فیصلہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ناجائز ذریعے سے گئے۔ پیسے ملک ریاض صاحب کے تھے، آج تک کہیں پاکستانی حکومت نے یہ کہا گیا کہ جی وہ انویلپ ہے۔ اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو بند لفافہ ہے اس کو انویسٹیگیشن اتھارٹیز تو کھول سکتی ہیں، تو وہ کھولیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ عوام کو بتائیں۔ وہ کیوں نہیں اس میں ریکارڈ میں پیش کیا گیا؟ وہ کیوں نہیں عدالت میں جج صاحب نے پڑھا؟ وہ کیوں نہیں گواہان کے ذریعے اس کو پڑھایا گیا؟ کیوں نہیں پبلک کیا گیا؟ وہ پبلک کر دیں۔ 22 اپریل سے 2022 سے تو یہ براجمان ہیں، یہ مسلط ہیں اس ملک اور قوم کے اوپر۔ آپ اس کو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کھولیں۔ اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے، آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ صبح شام جو ہے یہاں پہ کل آپ نے پی ٹی آئی کے صحافیوں کے روپ میں پی ایم ایل نواز کے ایکٹیوسٹ بھیجے، اور انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا پالا خان صاحب سے اور خان کلہ ہی کافی ہے۔ اور میں اس کی جو ٹرولنگ انہوں نے جیل کے اندر مینج کی، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ اگر اس طرح سے معاملہ ہوا تو پھر زبان ہم بھی رکھتے ہیں، اور ہماری زبانیں خان صاحب کے تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، ان کے گھر والوں کی دفاع کے لیے پھر بہت لمبی ہو جائیں گی۔ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، ہم جوڈیشل کمیشن کی مانگ کر رہے ہیں۔ چیٹرز کبھی بھی نیوٹرل امپائرز کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ جوڈیشل کمیشن ایک نیوٹرل امپائر ہے جو کہ اس میچ کا فیصلہ کرے گا۔ عمران خان صاحب نے 86 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ کرکٹ میں متعارف کرایا تھا، اور آج بھی ہم نیوٹرل امپائرز کے ساتھ ہی کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ میچ جو کہ جمہوریت کی سربلندی کا میچ ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا میچ ہے، پاکستان میں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کو قائم کرنے کا میچ ہے، اور پاکستان میں بنیادی شہری حقوق کی حفاظت کا میچ ہے۔ یہ میچ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی، اور جتنے بھی آپ امپائر اپنی جانب کے لے آئیں، ہمیشہ آپ کا یہ وتیرہ رکھا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم میں اپنے امپائر ساتھ ملا کے کھیلے ہیں، لیکن یہ بھی ہم میچ جو ہے ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ ہمارے کارکنان، ہماری پارٹی، ہمارے ورکرز، ہمارے وکلاء، ہمارے لیڈران، اور سب سے بڑھ کے عمران خان اور بشرا بی بی پرعزم ہیں اپنے ریزولو کے لیے، اپنے نظریے کے لیے۔ ہم کل بھی کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں۔ جتنی مرضی آپ سزائیں دے لیں، یہ ہمیں ڈیٹر نہیں کرتی۔ آپ نے کل سزا دی اور تحلیل ہو گیا ہر کام۔ لوگوں نے پاکستان نہیں، دنیا بھر میں، گلوبل ورلڈ میں اس کی جتنی مذمت کی گئی ہے، پاکستان کا جتنا مذاق بنا گیا ہے، اس کالا فیصلہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے مسلم تاریخ میں کہ فلاحی ادارہ جس میں سیرت النبی کے بھی پڑھائی جاتی ہے اس کو اٹیک کیا گیا۔ آج بھی مدینہ میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے قائم کیا گیا ٹرسٹ چلتا ہے، اور اس پہ لوگوں کی بینیفٹ ہوتی ہے، عوام کی فلاح ہوتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ سیاسی بغض اور ناد میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ نے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ سزا دی، اور آپ نے وہ فلاحی ادارہ جو غریبوں کی خدمت کر رہا تھا اس کی زمین پہ کل قبضہ کر لیا پنجاب پولیس کے ذریعے، اور انہوں نے وہاں پہ بندے کھڑے کیے۔ پنجاب حکومت کا اس ٹرسٹ سے تو لینا دینا نہیں ہے، یہ تو فیڈرل حکومت کے جو ہے وہ ٹرسٹ تھا، اور فیڈرل حکومت یا پنجاب حکومت کیسے ایک ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ قبضے میں لے سکتی ہے؟ تو اس انتہائی شرمناک عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ریزولو ہے۔ عمران خان نے یہ کل بھی کہا، یہ آج بھی کہا کہ ہم آخری گیند تک کھیلیں گے۔ میں بالکل اس آمرانہ نظام کے، آمرانہ رویوں کے سامنے یا آمرانہ جو ڈیمانڈز ہیں ان کے سامنے وہ نہیں جھکیں گے۔ ہم جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اور آزاد انٹرنیٹ کے لیے ہم بالکل لڑیں گے، اور آخری حد تک، آخری گیند تک لڑیں گے۔ تھینک یو۔ اچھا، 2 جملے جو ہے وہ خان صاحب کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ جو ورکرز کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے جیلوں کے اندر، تو خان صاحب نے اس کے اوپر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ
کہ ان کو تھانوں کے اندر بھی ٹارچر کیا گیا، ان کو جیل کے اندر بھی ٹارچر کیا گیا، تو ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ غیر انسانی سلوک ہے۔ اسی طرح ملٹری کسٹڈی کے اندر بھی حسان نیازی، حیدر مجید اور دیگر جتنے لوگ وہاں پر انہوں نے وہ قید تو نہیں کہیں گے، اغوا کہیں گے، رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا۔ تو اس بارے میں بھی خان صاحب بڑا اہم ترین معاملہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اٹھائیں گے، ہر جگہ پر اٹھائیں گے۔ ایک تو ہم جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں ان کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان تمام کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو کریں گے، آگے پھر زلفی بخاری صاحب اور تمام اس کے اندر جو پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، اور پوری دنیا میں یہ ہم بات کو اٹھائیں گے۔ دوسری جو بات خان صاحب نے کی اس سزا کے بعد، میں نے بتایا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو بڑا وہاں پر جو ہے پریشان ہو گئے تھے، آپ کے جو ہے وہ بڑے چہرے کے اوپر بڑے عجیب تاثرات تھے، تو خان صاحب مسکرائے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے جتنی سزائیں دی گئی ہیں میں تو پہلے بھی مسکراتا رہا ہوں، اور یہ سزا دی گئی ہے مجھے تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ سزا ہے۔ تو خان صاحب بالکل نارمل تھے پہلے بھی اور آج بھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے نا وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، جو بندہ ایمان نہیں رکھتا وہ جھکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی وہ حق کے سامنے کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ دنیا کے عظیم انسان بنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، کبھی نہیں جھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ نعیم نے بات کی، لیکن میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی بشرا بی بی کے بارے میں۔ بشرا بی بی کے خلاف جس طرح سے یہ جو بونے، یہ جو زمین کے اندر گڑی ہوئی یہ جو ایک ٹولہ ہے، جس طرح سے انہوں نے پہلے ان کی کردار کشی، پروپیگنڈا، جھوٹے کیسز بنا کے جب یہ نہیں تھکے، ناحق انہوں نے قید میں رکھ کے جب یہ نہیں تھکے، تو پھر انہوں نے پروپیگنڈا مشین آن کی کہ جی وہ تو باہر ڈیل کر کے آئی ہیں، اور پھر جس طرح سے کیچڑ اچھالا گیا آپ سب نے دیکھا۔ میں پوری قوم کے آگے اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے وہ ووٹر سپورٹر جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ میں نے بی بی سے زیادہ وفادار خان صاحب کا کسی کو نہیں دیکھا، میں اس کی گواہ ہوں۔ جب خان صاحب نے لانگ مارچ اناؤنس کیا تھا لاہور سے، تو پھر اس وقت 9 مئی تک ہم ہر وقت سائے کی طرح خان صاحب کے ساتھ تھے۔ تو جتنے بھی مفروضے بنائے گئے، آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک گواہ کی حیثیت سے، کہ کسی طرح کی ان کی پالیٹکس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف خان صاحب کی ایک وہ وفادار بیوی جو دعا گو ہوتی ہے۔ عبادت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تو یہ وہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے ایک شریعت کے مطابق صدقہ کو دینے کو بھی انہوں نے جادو ٹونے سے تشبیہ دی، جس میں صدقے کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا ہدایات ہیں آپ خود دیکھ لیں۔ اور پھر انہوں نے ان کی عبادت کے اوپر، اگر آپ عبادت کو جو بندہ بھی جادو ٹونے کا نام دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ خود کفر کر رہا ہے، اس کا خود کا ایمان کمزور ہے۔ اور پھر جب یہ نہیں بن پڑی تو انہوں نے جس طرح سے ایک ایسی یونیورسٹی، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ زمین کے اندر دھسے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے، اور یہ بی بی کی اور خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے جو جتنے بھی چنے ہوئے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، جن کو اللہ نے عزت، ناموری سب کچھ بخشا ہے، وہ مصیبتوں سے گزرے ہیں، اور پوری قوم کی آج عزت، پوری قوم کی آن شان آج، پہلے خان صاحب تھے، آج بشرا بی بی بھی اسی طرح ہی ہیں، لوگ اسی طرح ان سے عزت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں۔ میں صرف آخر میں اتنا کہوں گی کہ جتنے بھی پروپیگنڈے کیے گئے، بشرا بی بی وہ ہے کہ جو ایک اشارے پہ، اور اگر خان صاحب کا اشارہ نہ بھی ہو تو جہاں خان صاحب کے لیے انہیں جان دینی پڑی، وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گی، وہ اپنی جان کی قربانی دیں گی۔ اس کا تماشا آپ نے 26 کا جو میسیکر تھا ڈی چوک کے اندر، اس میں آپ نے دیکھا۔ وہ وفادار ہیں اور وہ ایمان والی ہیں، انہوں نے رہنا ہے۔ جو خصلت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر جو خوبی ڈال دی، اللہ نے اگر کسی کو چن لیا تو اس نے وہی رہنا ہے۔ بدبختی ان کی ہے جو ان کے اوپر، خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو ان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ انفیکٹ ان کے اپنے کردار بہت چھوٹے ہیں، ان کے اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بشرا بی بی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پوری قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، لیکن وہ جو حیا والی ہیں، جو عزت والیاں ہیں، جو
اللہ نبی رسول کی شریعت کے مطابق اپنے خامدوں کی لوئل وفادار قوم کی ساری بیٹیاں آپ کو سلام پیش کرتی ہیں، اور آج آپ نے یہ جو عزت اور یہ جو شان اور یہ جو مرتبہ آپ نے حاصل کیا ہے، اس میں آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں کہ آپ نے